گھر شیئر کیے، اپنا کھانا شیئر کیا اور ہر چیز شیئر کی تھی. تو اس لیے مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو ہجرت بھی کرتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے اور کیئرنگ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، شیئرنگ کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے اپنی پیاری چیزیں بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی اس طرح اللہ کی راستے میں خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہماری سورہ انفال کمپلیٹ ہوئی ہے. سورہ التوبہ سٹارٹ ہوئی ہے. سورہ التوبہ مدنی سورہ ہے جس کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. 9 نمبر پر یہ سورہ ہے قرآن پاک میں، اور اس کی جو ریویل ہوئی تھی نا یہ 113 نمبر پر ہوئی تھی. اور یہ وہ سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی یہی ایک سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ وارن کیا تھا کہ آپ کو نا 4 منتھس کے لیے ہم مہلت دے رہے ہیں، آپ ادھر سے بیت الحرام سے نا چلے جائیں. یہاں سے آپ لوگ جو لوگ شرک کریں گے وہ یہاں سے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو مہلت دی تھی کہ آپ لوگوں نے اب یہاں نہیں رہنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا سنائی ہے ان کو، تو اس لیے اس سے پہلے کیونکہ بسم اللہ کب پڑھتے ہیں؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے نا، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں یہاں پر نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نا مشرکین کے ساتھ آپ وہ جنگ کریں اور ان کو قتل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سے وہ پناہ مانگے، اگر آپ سے وہ پناہ مینس کہ وہ آپ سے کچھ ٹائم لیں، آپ کو کہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو کتاب دینی ہے تاکہ وہ پڑھیں اور ایمان لائیں، تاکہ وہ پڑھیں اور ایمان لائیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام سنیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے اور سمجھیں اور پھر وہ ایمان لے آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے کہ اسلامک منتھ 12 ہیں، اور 12 میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، حرام مہینے، حرمت والے. ان میں آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ نے اس میں کوئی برائی نہیں کرنی، اور کچھ بھی نہیں. برائی تو ویسے پورا سال ہی نہیں کرنی، لیکن ان مہینوں میں زیادہ خیال رکھنا ہے، ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہنا. تو وہ حرام مہینے پتہ ہے آپ کو کون سے ہیں؟ نہیں جی نو. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے ہیں. جی بارک اللہ. اچھا جو حرام مہینے ہیں نا وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب 4 مہینے حرام مہینے مینس کہ حرمت والے ہیں. ان میں ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایون آپ کسی کو کچھ بھی نہیں، کوئی ڈانٹ بھی نہیں سکتا. کوئی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا قرآن پاک میں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے جب مشرکین کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، چلے جائیں، تو پھر تم مشرکین کو پکڑو اور ان کو مارو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کے بارے میں، یعنی شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہاں پر. جی تو بچوں حرام مہینے آپ کو یاد ہو گئے، حرمت والے مہینے. چلے جی الحمدللہ. اور پھر مہاجرین اور انصار کے بارے میں ہم نے دیکھا. اب سورۃ توبہ میں مشرکین کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو انسان ایمان لائے گا نا، ایمان کے ساتھ ہی ہر عمل قابل قبول ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر ایمان نہیں ہے نا تو کوئی عمل، چاہے وہ ڈونیشن دیتے رہیں، چاہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، کوئی مشرکین ہو اور وہ جتنی مرضی کوئی کسی کی خدمت کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں اپنی طور پہ، اگر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے نا تو کوئی بھی چیز ان سے قبول نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر ان کا ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے، جن لوگوں سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے نا، معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ کیا ہوا تھا مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا سورۃ توبہ میں جو اللہ نے ذکر کیا؟
ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 4 منتھس کے لیے آپ ادھر کہیں رہ سکتے ہو، 4 منتھس کے اندر اگر ایمان نہیں لائے نا تو اس جگہ سے چلے جاؤ گے، اور اگر یہاں رہو گے تو پھر مسلمان جہاد کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انسان پھر کفر کرتا ہے ان کو جہاد کا حکم ہے مسلمانوں کو ان کے ساتھ کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ان سے لڑو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا یہاں پر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے اگینسٹ، مشرکین کے اگینسٹ تم لوگوں کی مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی شفا کہا ہے کہ اس قرآن میں مومنوں کے لیے شفا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو اس قرآن کے ذریعے بلند درجے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین جو تھے نا وہ اللہ کے گھر کو وہ کرتے تھے، یعنی وہیں رہتے تھے اور خانہ کعبہ کے آس پاس رہتے تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گھر ہے نا اللہ کے گھر، جو مساجد ہوتی ہیں وہ مشرکین کے لیے نہیں ہوتی، وہ کن کے لیے نہیں ہوتی؟ تو اس لیے بیت اللہ سے مشرکین کو نکال دیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو بس جانے کی اجازت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں، وہاں پہ مشرک نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے گا، اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ پر، جو نماز قائم کرتا ہے اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ٹھیک ہے، جو ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی کے اوپر ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم ہیں بیت اللہ کے جو مینجمنٹ ہے نا، جو ایڈمنسٹریشن انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی بیت اللہ کی، وہ کہتے تھے کہ جو حاجی آتے ہیں ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا مشرکین، اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے یہ چیز نہیں چاہیے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے نا تو پھر کوئی عمل ان سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سارے نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور غزوہ کا، ایک اور جنگ کا ذکر کیا ہے، غزوہ حنین کا۔ ورس نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو نا تکبر نہیں اچھا لگتا، اللہ کو تکبر نہیں پسند، تکبر کرنے والے بھی نہیں پسند، اور شیطان جو ہے نا وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو بھٹکاتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو ان کے قدموں سے ہلا دوں، ان کو سیدھے رستے سے ہٹا دوں۔ تو اس نے نا کیا کیا تھا، اب مسلمان جو تھے وہ اکثریت میں ہو گئے تھے، مسلمان کافی زیادہ اس وقت کثرت میں تھے۔ تو اس وقت نا فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے نا جو کفار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ تقریباً کوئی 14-15 ہزار کا تھا، 14 ہزار کا تقریباً تھا لشکر، یعنی اب بڑے زیادہ ہو گئے تھے نا، فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اب وہ ان کی کثرت تھی نا، اس کثرت میں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے اکساہٹ ڈالی، شرارت کی کہ اب تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اکڑ آ گئی، تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے نا کبھی کبھی، لیکن یہ کہ وہ دل سے صحیح تھے اس وقت، پھر وہ فوراً شرمندہ بھی ہو جاتے تھے، ندامت بھی آ جاتی تھی، اور فوراً سے پھر توبہ بھی کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ ایک کہیں تھوڑی سی ان کے آئی نا جب دل میں بات، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری اکثریت ہے اور ہمیں جو ہے نا کوئی بھی اب مغلوب نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی، اللہ کو یہ بات نہیں پسند آئی، اور پھر جب وہ مسلمان جو تھے وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے نا، تو جو دشمن تھا نا وہ پہاڑیوں پہ جال لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی وہ سارے فوج درمیان سے گزری، انہوں نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی، اور یہ سارے کے سارے بوکھلا گئے،
اور یہ سارے بوکھلا گئے. اور اس وقت جو تھے لیکن اس وقت کیا ہوا تھا کہ حضرت عباس جو تھے نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت ثابت قدم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، اور سارے لوگوں کو جو بکھلا گئے تھے نا ان کو آوازیں دیتے، اپنے پاس کرتے کہ ہمارے پاس آؤ. لیکن فائنلی جو تھی یہ جنگ یہی مسلمان ہی جیتے تھے. اور اس وقت تقریباً 6000 لوگ جو جنگی قیدی بنے تھے، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا تھا. اور اس مسلمانوں کو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت پر اور طاقت پر کبھی نہیں نظر رکھنی، اپنی کثرت اور طاقت پر کبھی نہیں نظر رکھنی. نظر کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی مدد کی طرف، اللہ کی طرف. اللہ چاہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے اور توکل کرنا ہے. اللہ چاہیں تو مدد آئے گی، فتح ملے گی. فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جیت اور ہار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مشرکین کے لیے جو ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی وہاں جزیرہ عرب پہ نا، عرب کے آس پاس رہنے کی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو. وہ لوگ بھی تو شرک کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، اور اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ٹیکس پے کریں گے. اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو جو اہل کتاب مسلمانوں کو ٹیکس پے کرتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ جزیہ. جو پیسے اہل کتاب وہاں رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو پے کرتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ. تو وہ جزیہ ادا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں جو اہل کتاب ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن وہ پہلے جب رہتے تھے تو جزیہ پے کرتے تھے. اور اس کے بعد ورس نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ لوگ نا اپنے منہوں سے ایسے جھوٹ ہی کہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی نہ کوئی بیٹا ہے اور اللہ نہ کسی کے باپ ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے علماء کو، یعنی ان کے جو اسکالرز ہوتے تھے، جو ان کے فادرز ہوتے تھے، اور جو ان کے بزرگ ہوتے تھے، ان کو وہ رب بنا لیتے تھے، اپنے نبیوں کو رب بنا لیتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود نہ بنائیں، ایک اللہ ہی کو بنائیں، معبود بنائیں، ایک اللہ ہی کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نا اللہ کے نور کو سمجھتے ہیں کہ پھونکے مار کے بجھا دیں گے. اللہ کا نور پھیلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ اسلام ہے، دین ہے، یہ پھیل کے رہے گا. اور کافر لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ مات ہی کھائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کی ہے، اور قرآن پاک حق کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام پچھلی کتابوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں ہر بات سچ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو باطل طریقوں سے، اہل کتاب جو ہے نا، یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے سے مطلب سود کے ذریعے، اس کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، اور ناجائز طریقوں سے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، اور ان سے پیسے تحائف لیتے ہیں دین کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باطل طریقے ہیں، اس طرح نہیں کرنا. اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات ادا نہیں کرتے، ان کا مال قیامت کے دن ان کو گرم کر کے لگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو اپنا مال ہے وہ خرچ کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور آسمان اور زمین کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، 4 حرمت والے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. غزوہ تبوک کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک جو ہے نا، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. ایک تو بہت زیادہ موسم بہت گرم تھا، اور پھر غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ رومی سلطنت جو ہے نا، وہ رومی سلطنت اب حملہ کرنا چاہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے
مدینے کے مسلمانوں کو تیاری کرنے کا کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، سارے لوگ جو ہے غزوہ تبوک میں حصہ لیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، مسلمانوں کو تیاری کا کہا۔ تو 30,000 صحابہ نے شرکت کی، 30,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لیے گئے۔ مسلمانوں کی اتنی زیادہ آزمائش تھی کہ سخت گرمی تھی، ان کی فصلیں پک چکی ہوئی تھیں، اور اب ان کا ظاہر ہے جب فصلیں پکتی ہیں تو ان کے لیے تو وہی موسم ہوتا ہے نا اپنے کمائی کا، تو اب وہ انہوں نے وہاں سے جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کا سامان زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے نا اس کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ اور پھر مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ رومی سلطنت کے ساتھ، دنیا کی سپر پاور تھی اس وقت وہ، تو اتنی طاقتور وہ قوم تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سب لوگ مل کے لڑو ان لوگوں سے۔ تو جب سارے مل کے نکلے تو کفار کے اوپر رعب طاری ہو گیا مسلمانوں کا، اور پھر جنگ بھی نہیں ہوئی تھی اور وہیں سے وہ لوگ پلٹ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر رعب ڈال دیا تھا، لیکن آزمائش تھی مسلمانوں کی۔ آزمائش پتہ کیا تھی؟ کہ دیکھیں اب کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا۔ کچھ لوگ، اب یہاں پہ منافقوں کا پتہ چلا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ابھی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا تھا مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام، بہانے بناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میری جو ہے نا فصل پک گئی ہے، کوئی کہتا تھا کہ میرا یعنی وہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، سفر کی تنگی، کوئی کہتا تھا میرے پاس مال ہی کوئی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ تو لیکن بڑھ چڑھ کے لوگوں نے جو ایسے بھی ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ لوگ تھے جو جہاد لڑنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پلیز ہمیں کوئی اسپانسر کر دے، ہمیں کوئی بھیج دے، اپنی سواری ہمیں دے دو، ہمارے پاس جانے کی سواری نہیں ہے، کوئی اونٹنی ہمیں دے دو، کوئی گھوڑا ہمیں دے دو، کوئی جانے کا سامان دے، کچھ بھی دے دو، ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ کچھ اتنے اچھے تھے اور بہت زیادہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس وقت جو تھے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا بھی تھا اور خود بھی پیچھے رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے ایک بہت پیارے واقعے کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، وہ اتنے پیارے دوست تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بیسٹ فرینڈ تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لائے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک جب ہجرت کر رہے تھے نا تو ایک غار میں پناہ لی تھی، تو ایک غار میں جب انہوں نے پناہ لی تھی تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دشمن ہم تک پہنچ گئے ہیں، وہ اب ہمیں پا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو آپ کو جب بھی کبھی زندگی میں لگے نا کہ ہم اکیلے ہیں تو اس وقت یہ آیت یاد کرنی ہے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ کبھی بھی آپ کو فیل ہو کہ ہم اکیلے ہیں ہم یا ڈر لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کا جو گروہ ہے نا، مسلمانوں کے جو فوجیں ہیں، ان پہ کبھی گھبراہٹ طاری ہوئی یا کوئی وہ ان کو ہمت ہاری تو اللہ تعالیٰ ان پہ نیند بھیج دیتے تھے اور وہ سکون میں آ جاتے تھے اور پھر لڑتے تھے، پھر جہاد جیت جاتے تھے اور اللہ کی مدد آتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جو لوگ نکلتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال نہیں بھی ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو کوئی جھوٹے بہانے نہیں کرتے، تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیکی کو جانتے ہیں۔ یہاں پر نا ان غزوات میں، ان جہاد کے رستوں میں یا مشکلات میں منافقین کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب کوئی مشکلات آتی ہیں نا اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے، کون سچا ہے کون حق ہے کون باطل ہے، کون جو ہے ثابت قدم رہتا ہے کون نہیں۔ یہ آزمائش کے لیے آتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان بھی چیک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ امتحان بھیجتے ہیں، کوئی بھی آزمائش بھیجتے ہیں، کوئی بیماری بھیجتے ہیں، کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، کس لیے؟ ہمارا امتحان ہو، ہماری آزمائش ہو۔ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ یا ہم شور مچا دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، ہم تو پرابلم میں آ گئے، ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح شور مچانا شروع کر دیتا ہے، کم ہمتی دکھاتا ہے، تو پھر وہ ثابت قدم تو نہ ہوا ہے نا۔ تو کبھی بھی کوئی مشکل آئے نا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور سمجھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ کہاں کا واقعہ تھا؟ غار ثور کا، غار اس میں کیا ہوا تھا
کہ اس میں جب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا نا کہ وہ دشمن پہنچ گئے ہیں، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ یا صدقات کن کو دینے چاہیے ان کے بارے میں بیان ہے ورس نمبر 60 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صدقات اور زکوٰۃ ہے نا وہ آپ کن کو دے سکتے ہو، فقیروں کو، فقراء